اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ یا حبیب اللہ۔ امید کرتا ہوں میرے تمام ہی چاہنے والے، میرے سننے والے، دیکھنے والے خیریت سے ہوں گے۔ ہارونیہ روحانی سینٹر کے تمام ناظرین کو میں خوش آمدید کرتا ہوں۔ سامعین کرام، آج ایک ایسا عمل لے کر آیا ہوں جس عمل کی بہت زیادہ ضرورت تھی ہمارے درمیان۔ آج بہت زیادہ ناجائز تعلقات قائم ہو چکے ہیں، بہت زیادہ غلط کام ہو رہے ہیں۔ ہر جگہ پہ دیکھا جائے تو ناجائز تعلقات، ناجائز دوستیاں شروع ہیں۔ اگر کوئی دیکھتا ہے کہ ناجائز دوستی ہے اور اس کے درمیان گناہ ہو رہا ہے تو ان دونوں کو دور کرنے کے لیے، ان دونوں کے درمیان دشمنی ڈالنے کے لیے کہ ان دونوں کے درمیان دشمنی پڑ جائے اور وہ جو گناہ کرتے ہیں اس سے باز آ جائیں، تو اس کے لیے بہت ہی پیارا عمل لے کر، اگر بیوی گناہ کے اوپر آمادہ ہو چکی ہے اس کو موڑنے کے لیے، اگر شوہر گناہ کے اوپر آمادہ ہو چکا ہے اس کو موڑنے کے لیے یہ عمل ہم کر سکتے ہیں۔ بہت ہی پیارا عمل ہے، بڑا ہی مجرب ترین عمل ہے۔ یہ عمل سورہ قاریہ، قرآن مجید فرقان حمید کی ایک سورہ مبارکہ ہے جو 30ویں سپارے میں ہے۔ القاریۃ ما القاریہ وما ادراک ما القاریہ۔ ہم نے اس سورہ مبارکہ سے یہ عمل کرنا ہے، اس کا ہم نے سب سے پہلے نقش بنانا ہے۔ نقش بنانے کا کیا طریقہ کار ہے؟ آپ نے ایک سادہ کاغذ لینا ہے جس کے اوپر ہم فوٹو سٹیٹ کرتے ہیں۔ آپ نے کیا کرنا ہے؟ ایک مربع بنا لینا ہے، ایک خانہ بنا لینا ہے 4 کونوں والا۔ اس کے درمیان آپ نے کیا لکھنا ہے؟ القاریہ، الف کو علیحدہ، لام کو علیحدہ، قاف کو علیحدہ، الف کو علیحدہ، را کو علیحدہ، عین کو علیحدہ، یعنی کہ ہر حروف کو الگ 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 کر کے لکھنا ہے، جوڑ کر نہیں لکھنا۔ جس طرح قرآن پاک میں یہ صورت لکھی ہوئی ہے اس طرح نہیں کہ ہر حروف کو علیحدہ، جس طرح الف، با، تا، تھا، جیم، شا، یہ تختی جو ہے الگ الگ ہے، الف سے لے کر یا تک۔ ہم نے اسی طرح اس کو بھی سورہ قاریہ کے ہر حروف کو الگ الگ لکھنا ہے ایک لائن میں، اور کرتے کرتے جب ہماری یہ پوری ہو جائے گی، آخر تک ہم جب لکھیں گے اس کے نیچے ہم نے ایک عبارت لکھنی ہے۔ عبارت کس طرح لکھنی ہے؟ البغض فلاں بن فلاں علی البغض فلاں بنت فلاں، یعنی کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک لڑکا ہے، لڑکی ہے، ان کی دوستی ہے اور ناجائز دوستی ہے۔ سب کو یہ بات پتہ ہے کہ ناجائز دوستی ہے، وہ غلط کام کرتے ہیں، ان دونوں کے درمیان دشمنی ڈالنی ہے۔ دشمنی یہ نیت ہو کہ ایک دوسرے کے ساتھ دشمنی کے اوپر آمادہ آ جائیں اور دونوں کے تعلقات ختم ہو جائیں۔ وہ جو گناہ کر رہے تھے، گناہ کی دلدل میں پھنسے جا رہے تھے، اس سے ان کو چھٹکارا مل جائے، تو یہ اس وقت ہم عمل کریں گے، ان دونوں کے درمیان دشمنی پڑ جائے گی اور ان کی دونوں کے درمیان دوری ہو جائے گی اور گناہ سے بچ جائیں گے۔ اگر شوہر غلط راستہ اختیار کر چکا ہے، گھر میں ٹائم نہیں دیتا، تو بیوی کو چاہیے یہ عمل کرے جس طرح میں بتا چکا ہوں۔ ایک لکھ کر پھر البغض فلاں بن فلاں علی البغض فلاں بنت فلاں، جدائی شد، یعنی کہ دشمنی شد، نیچے لکھ دے جلدی کام ہو جائے۔ اس طرح آپ لکھ کر آپ نے یہ لکھنا ہے۔ اگر بیوی چلی جائے، شوہر یہ کام کرے۔ والدین اپنی اولاد کے لیے کر سکتے ہیں، دوست اپنے دوست کے لیے کر سکتا ہے، مگر یاد رکھیں کبھی غلط کام نہیں کرنا۔ اگر کسی لڑکے کو لڑکی پسند ہے، اگر اس کی شادی ہو چکی ہے، وہاں پر لڑکی خوش ہے، خوشحال ہے، تنگی اسے نہیں ہے، اب وہ لڑکا چاہتا ہے نہیں اس کی طلاق ہو، یہ میرا پیار تھا، مجھے پسند تھی، اب میری ضد ہے، میں نے اس کو پانا ہے، میں نے وہاں سے طلاق کروانی ہے، تو اگر وہ لڑکا اس وقت یہ عمل کرے گا وہ گناہ کا مرتکب ہوگا اور اس کو سزا ملے گی اور وہ رجعت کا شکار ہوگا اور اس کے اوپر برا اثر آئے گا، کیونکہ یہ کام پھر حرام ہو جاتا ہے۔ اسلام اور شریعت اس کی کبھی اجازت نہیں دیتی۔ ہم نے یہ عمل اس وقت کرنا ہے جب ہم دیکھیں کہ بالکل یہ کام غلط ہو رہا ہے، ان دونوں کے درمیان ہم نے جدائی ڈالنی ہے۔ یہاں پر جدائی ڈالنا ثواب ہے، گناہ نہیں ہے بلکہ ثواب ہے۔ کسی کو آپ گناہوں سے واپس لائیں گے، یعنی کہ جو دوست آپس میں گناہ کر رہے ہیں، جو ناجائز تعلق ہیں لڑکی لڑکے درمیان، اس کو ختم کر رہے ہیں،
دونوں کی دشمنی کروا رہے ہیں، ایک دوسرے سے نفرت ڈلوا رہے ہیں، اس وقت آپ کو ثواب ہوگا، یہ اس وقت عمل کرنا جائز ہے۔ بڑا ہی پیارا یہ عمل ہے، بہت ہی مجرد ترین عمل ہے۔ آپ نے اس کو استعمال کس طرح کرنا ہے، یعنی کہ ہر حروف کو علیحدہ لے کر پھر آپ نے ایک مچھلی لانی ہے۔ کیا کرنا ہے؟ مچھلی لا کر پھر اس کو ہم نے فولڈ کرنا ہے، جو لکھی ہے مانند فولڈ کر کے تعویذ بنا کر ہم نے مچھلی کے منہ میں رکھ کر، جب مچھلی کے منہ میں رکھیں گے تو اوپر سے مچھلی کے منہ کو بالکل سختی سے کسی چیز کے ساتھ باندھ دے، دھاگے کے ساتھ باندھ لے، رسی کے ساتھ باندھ لے، تاکہ اس کا منہ کھلے نہ۔ پھر ہم وہ مچھلی کیا کریں گے، ہم قبرستان میں چلے جائیں گے، وہاں پر ہم دیکھیں گے جو سب سے پرانی قبریں ہیں، 2 پرانی قبریں ہیں، سب سے پرانی جو آمنے سامنے ہوں، سب سے پرانی 2 قبریں ہوں، ان قبروں کے درمیان ہم نے گڑھا کھودنا ہے اور اس مچھلی کو وہاں پر دفن کر دینا ہے۔ اور جب دفن کر دیں گے تو یقین جانے ایک بار کرنے سے ہمارا کام ہو جائے گا، نہیں تو 3 بار یہ کام کر لیں، بحکم خدا کام ہو جائے گا، پہلی ہی دفعہ کام ہو جائے گا نہیں، دوسری دفعہ لازمی، تیسری دفعہ تو ہر صورت میں کام ہو جائے گا۔ بہت ہی یہ پیارا عمل ہے۔ ہم نے ہفتے والے دن یا منگل والے دن کرنا ہے، ہفتہ یا منگل۔ اگر کسی کو ساعت کا پتہ ہے کہ ساعتوں کا علم ہے باقاعدہ عملیات کی فیلڈ میں، اگر کسی کو یہ پتہ ہے کہ ابھی کون سی ساعت چل رہی ہے، نہیں تو گوگل کے اوپر اس کی معلومات ضرور ہے، آپ وہاں سے دیکھ سکتے ہیں، زحل یا مریخ، زحل یا مریخ۔ انشاءاللہ میں کبھی اس چیز کے اوپر ویڈیو اپلوڈ کروں گا اور پھر انشاءاللہ آپ کو بتاؤں گا کہ ٹائم اتنے سے لے کر اتنے تک یہ ساعت ہے، یعنی کہ 12 ساعتیں صبح کی، 12 ساعتیں رات کی۔ جب سورج نکلتا ہے تو پہلی ساعت شروع ہوتی ہے، سورج غروب ہوتا ہے تو اس کی 12 ساعتیں ختم ہو جاتی ہیں، ٹائم کے حساب سے ہے۔ مثال کے طور پہ میں آج کل سورج اگر 7 بجے نکل رہا ہے، مثال دے رہا ہوں، سردی کا موسم ہے، 7 بجے سے لے کر 8 بجے تک یا 7:45 تک اس کی پہلی ساعت ہوگی، پھر 7:45 سے لے کر 8:30 تک دوسری ساعت ہوگی، یہ ایسا کرتے کرتے شام تک 12 ساعتیں، پھر چاند کی بھی رات کی اسی طرح ساعتیں شروع ہوتی ہیں۔ انشاءاللہ وہ ویڈیو میں اپلوڈ کروں گا۔ اگر کسی کو ساعت کا نہیں پتا تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے ہفتے یا منگل والے دن یہ کام کریں تو انشاءاللہ وہ آپ کا کام پورا ہوگا۔ یہ ہم نے عمل اس وقت کرنا ہے کہ جب ہم دیکھیں کہ بالکل گناہ ہو رہا ہے، اب ان کو پیچھے کرنا لازمی ہو گیا ہے، ہر صورت میں پیچھے کرنا ہے، سمجھا کر وہ نہیں پیچھے ہٹ رہے، بڑی کوشش کرنے کے باوجود نہیں پیچھے ہٹے، اس وقت اگر آپ یہ عمل کریں گے بحکم خدا یہ تیر کی طرح کام کرے گا، گولی کی طرح کام یہ عمل کرے گا، اور دونوں کے درمیان دشمنی ہو جائے گی، وہ ان کا راستہ الگ الگ ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، اگر بیوی غلط کام کر رہی ہے اس غلط کام سے ہٹ کے گھر میں پکی رہے گی، اور شوہر غلط کام کر رہا ہے تو وہ اس کام سے ہٹ کے گھر میں پکا ٹائم دے گا۔ یہ بڑا ہی پیارا مجرب عمل ہے، بہت ہی پیارا یہ عمل ہے، آپ لوگوں کو اس کی اجازت ہے، آپ لوگ یہ کریں، مگر ناجائز مقصد کے لیے کبھی نہیں کرنا۔ میں بار بار تب کہہ رہا ہوں ناجائز مقصد کے لیے نہیں کرنا، جائز مقصد کے لیے کرنا ہے، جائز مقصد کے لیے۔ والدین اپنی اولاد کے لیے کر سکتے ہیں، دوست اپنے دوست کے لیے کر سکتا ہے۔ خیر الناس من ینفع الناس، جو کسی کا اچھا چاہتا ہے رب بھی اس کے ساتھ اچھا کرتا ہے۔ اس وجہ سے آقا نے فرمایا جو کسی کا بھلا چاہتا ہے، اچھائی چاہتا ہے، اس کے ساتھ بھی اچھائی ہوتی ہے۔ اگر آپ کا دوست ہے، اگر سچی دوستی ہے، آپ کی حقیقی دوستی ہے، تو آپ کا دوست غلط کام کے اوپر ہے، آپ چاہتے ہیں کہ میرا دوست غلط کام سے بچ جائے، چھوٹ جائے سے یہ بری حالتیں، تو اس وقت آپ اپنے دوست کے لیے یہ عمل کریں۔ اگر کوئی لڑکی یا اس کی کسی لڑکی کے ساتھ دوستی ہے، وہ چاہتی ہے کہ میری یہ دوست ہے، میری بہن کی طرح ہے، اب یہ غلط راستے کے اوپر چل پڑی ہے، میں نے اس کو واپس لے کر آنا ہے، اس وقت وہ لڑکی کرے گی، اس لڑکی کو ثواب ہوگا، بہت زیادہ ثواب ہوگا، کیونکہ اس نے اس کو گناہوں سے واپس لایا ہے اور سیدھے راستے کے اوپر لے کر آئی ہے۔ تو یہ بہت پیارا عمل تھا۔ سامعین کرام، یہ آج کا وظیفہ تھا۔ تمام بھائیوں سے گزارش کی جاتی ہے کہ جو بھی اچھے اعمال ہیں آپ وہ کیا کریں، برے اعمال کی طرف نہ جایا کریں، غلط کام کے لیے طرف نہ جایا کریں، ہمیشہ اچھائی کا سوچیں۔ معروف کرخی رحمۃ اللہ تعالی، امام موسیٰ کاظم کے یہ ان کے مرید ہیں، حضرت سری سختی رحمۃ اللہ تعالی کے یہ پیر ہیں۔
آپ فرماتے ہیں، معروف کرخی فرماتے ہیں کہ جو بندہ بندوں کی خدمت میں لگا رہتا ہے رب اس سے راضی ہو جاتا ہے۔ بندوں کی خدمت جو کرتا ہے، بندوں کے ساتھ اچھائی کرتا ہے، اللہ کی مخلوق کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آتا ہے، اس کے ساتھ اچھے اعمال کرتا ہے، اچھا برتاؤ کرتا ہے، اس کی خدمت کرتا ہے، تو اللہ اس بندے سے راضی ہو جاتا ہے۔ کیونکہ آپ سے کسی نے پوچھا تھا رب کیسے راضی ہوتا ہے، انہوں نے کہا تھا اگر بندوں کی خدمت کریں گے، اللہ کی مخلوق کی خدمت کریں گے تو اللہ آپ سے راضی ہو جائے گا۔ تو میرا بھی یہ کام ہے کہ میں بھی مخلوق کی خدمت کروں، آپ بھی لوگ مخلوق کی خدمت کیا کریں۔ جہاں پر دیکھیں اچھا کام ہو رہا ہے وہاں پر ساتھ دیا کریں، جہاں پر دیکھیں غلط کام ہے وہاں پر کبھی مت ساتھ دینا، اس غلط کام کو ختم کرنے کے لیے آپ نے قدم اٹھانا ہے۔ اس عمل سے، سورہ قاریہ کے عمل سے، اور آپ لوگ جب دفن کریں ایک ہفتہ انتظار کریں، ہفتے والا دن کیا اگلے ہفتے تک انتظار کریں، پھر روزانہ 11 بار اس کو پڑھتے رہیں، روزانہ 11 بار پڑھتے رہیں، اس نیت سے کہ ان دونوں کے درمیان جدائی ہو جائے، ان کے تعلقات ختم ہو جائے، تو انشاءاللہ یہ آپ عمل کریں گے ان کے درمیان تعلق ختم ہو جائے گا۔ دعا رب العالمین سے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اچھے عمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ و مغفرہ۔